ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام ہے حضرت قطب شاہ گوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اپنے مریدوں کو پاس بلایا، بلانے کے بعد کہا اے میرے مریدو، میری ایک وصیت ہے، اگر میرا انتقال ہو جائے تو بتاؤ تم کیا کرو گی؟ تو کہا حضور جو آپ کی وصیت ہوگی آپ کی وصیت کے مطابق کام ہوگا۔ کہا اے میرے مریدو سنو، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، کفن پہنانے کے بعد جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو ان کو جنازے کو کاندھوں پر اٹھانا، اٹھانے کے بعد چلتے رہنا چلتے رہنا چلتے رہنا۔ مرید نے پوچھا حضور کب تک چلیں؟ کہا جب تک چلنا جب تک میرا جنازہ نہ رکے، اور جہاں میرا جنازہ رک جائے مجھے وہیں دفن کر دینا۔ کہا ٹھیک ہے حضور۔ کچھ ہی دن بعد حضرت قطب شاہ گوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، دنیا سے پردہ فرما گئی، انتقال ہو گیا۔ آپ کے مریدوں نے آپ کے وصیت کے مطابق کام کیا، چونکہ آپ کی وصیت تھی، کام کیا۔ کام کرنے کے بعد آپ کے مریدوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار کیا۔ اب آپ کے مریدوں نے اللہ اکبر کاندھوں پر اٹھایا، اٹھانے کے بعد چلتے رہے، چلتے چلتے شام ہو گئی لیکن جنازہ نہ رکا۔ ایک دن گزرا جنازہ نہ رکا، 2 دن گزرا جنازہ نہ رکا، 1 ہفتہ گزر گیا لیکن قطب شاہ گوری کا جنازہ نہ رکا۔ یہ لوگ کیا کرتے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا یہ جنازے کو رکھتے، نماز پڑھتے، کھانا کھاتے، اپنے پیر کا جنازہ لے کر چلتے۔ اب قسم خدا کی مسلمانوں توجہ کرو، کان کھول کر سنو، اللہ کے ولیوں سے بغض رکھنے والوں کان کھول کر سنو، تمہارے لیے زیادہ سبق ہے۔ جیسے ہی مہینہ ہوا، 1 مہینے تک جنازہ چلتا رہا لیکن جنازہ نہ رکا، 1 سال ہو گیا لیکن جنازہ نہ رکا، 2 سال ہو گئے لیکن جنازہ نہ رکا، 5 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن جنازہ نہ رکا، پورے 10 سال ہو گئے۔ اور 10 سال ہونے کے بعد پورے ہندوستان کا ان کے مریدوں نے چکر لگا لیا لیکن جنازہ نہ رکا۔ پھر یہ 12ویں سال کرناٹک کی سرزمین پر پہنچے۔ کرناٹک میں ایک شہر کولار، اس شہر کولار میں ایک بہت نامی گرامی مندر ہے۔ اس نامی گرامی مندر کے سامنے ایک پانی کا حوض ہے۔ اس پانی کے حوض کے پاس انہوں نے اپنے پیر کے جنازہ رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد میں آپ نے وضو کیا۔ اتنے میں ہی مندر کا پنڈت آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے تم ٹوپی والوں کا کوئی کام نہیں ہے، تم قرآن والوں کا کوئی کام نہیں ہے، تم نماز والوں کا کوئی کام نہیں ہے، جاؤ جاؤ۔ یہ کون ہے؟ یہ لاش کیسی لاش ہے؟ کہا یہ لاش نہیں پنڈت جی، یہ ہمارے پیر و مرشد کا جنازہ ہے۔ اس پنڈت نے کہا مرید نے کہا اے پنڈت کان کھول کر سنو، ہم وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، کھانا کھائیں گے، اور کھانا کھانے کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، اس لیے بتا رہا ہوں یہ یہاں کی جو مالک ہے، یہاں کی ایک رانی بڑی چلاک رانی ہے، وہ شام کے وقت آتی ہے، اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو مجھ کو بھی ہلاک کر دے گی اور تمہیں بھی قتل کروا دے گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ آپ کے مریدوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد اپنے پیر کے جنازے کو اٹھانا شروع کیا۔ جیسے ہی اٹھانا شروع کیا، اب جنازہ اٹھنے کی تو دور کی بات، قسم خدا کی مسلمانوں اب جنازہ ہل تک نہیں رہا۔ اللہ اکبر، تمام مریدوں نے زور لگا لیا لیکن جنازہ نہ ہلا۔ پھر پنڈت آتا ہے مندر سے نکلنے کے بعد کہا ابھی تک گئے نہیں۔ کہا پنڈت جی کان کھول کر سنو، ہمارے پیر کی وصیت یہ تھی کہ جہاں میرا جنازہ رک جائے وہیں مجھ کو دفن کر دینا۔ اب یہ جنازہ ہل نہیں رہا ہے، قسم خدا کی وہ وقت قریب آ گیا جو رانی کا وقت تھا۔ شام کا وقت ہوا، رانی آ رہی ہے، اپنے غلاموں کے ساتھ آ رہی ہے، قسم خدا کی جیسے ہی آئے پہلے پنڈت جی کو آواز دیا پنڈت جی کہاں ہو؟ پنڈت جی دوڑے آئے۔ کہا کیا کرا رہے ہو؟ کہا رانی میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ان سے کہا تھا تم ٹوپی والوں کا کوئی کام نہیں ہے، تم مسلمانوں کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن یہ بتا رہے ہیں یہ جو لیٹے ہیں 4 پائی پر، یہ ان کی وصیت یہ تھی کہ جہاں میرا جنازہ رک جائے مجھے وہیں دفن کر دینا۔ اتنا کہنا تھا، اس رانی نے کہا اپنے غلاموں کو حکم دیا اے غلاموں جاؤ ان کا جنازہ اٹھاؤ پھینک دو۔ اتنا کہا جیسے ہی اس کے غلام پہنچے ہیں، قسم خدا کی جب مریدوں سے نہ اٹھا تو اس کے غلاموں سے کیسے اٹھتا؟ اٹھنے کی تو دور کی بات، جنازہ ہلا تک نہیں۔ اب اس نے حکم دیا 2 ہاتھیوں کو منگایا جائے۔ اب 2 ہاتھی منگائے گئے، ایک زنجیر کا کونا جنازے میں باندھ دیا گیا، ایک زنجیر کا کونا ہاتھیوں کو پیروں میں باندھ دیا گیا۔ پھر فلوان کو حکم دیا، اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اب ان ہاتھیوں کو ہانکو۔ جیسے ہی ہاتھیوں کو
हाँका गया। कसम खुदा की मुसलमानों, हाथियों ने इतना जोर लगाया कि जंजीर बीच में से टूट गई, लेकिन कुतुब शाह गोरी का जनाजा ना हिला। इतना देखना था, हैरत में पड़ गई। उतरने के रथ में से उतरी और उतरने के बाद जो उनका मुरीद खास था, जो उनमें मुरीद बड़ा था, उससे कहने लगी बता तो सही तुम्हारा पीर कौन है। तो उसने बताया, आपके मुरीद ने बताया, ये अल्लाह के बड़े महबूब बंदे हैं, अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं। इनकी वसीयत ये थी कि जहाँ जनाजा रुक जाए मुझे वहीं दफन कर देना। इतना कहना था। उसके दिल में ईमान की मोहब्बत आई और आने के बाद कहा, जब अरे एक गुलाम का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा का आलम क्या होगा। इतना कहा और कहा मुझे हाथ बढ़ाओ, मुझे कलमा पढ़ाओ। रानी मुसलमान हो गई और होने के बाद कहा, गुलामों तुम्हें छूट है, जहाँ चाहो इनको दफन कर दो, जहाँ चाहो इनका मजार बना दो। आज भी कर्नाटक के अंदर शहर कोलार जाकर देख लो, आज वो मंदिर भी मौजूद है, वो दरगाह भी मौजूद है। कसम खुदा की, उनकी वसीयत के मुताबिक कुतुब शाह गोरी को दफन कर दिया गया। आज भी उनका जनाजा जो रखा हुआ था, आज भी जब उन्हें दफन किया गया है कर्नाटक के अंदर जो शहर कोलार है, आज वहाँ भी वो मंदिर भी मौजूद है, वो दरगाह भी मौजूद है। तभी तो किसी शायर ने कहा है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।